بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ جو اصح قول کے مطابق پیغمبر نہیں بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کی حکمت بھری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے بیٹا، علماء کی مجلس میں، علماء کی صحبت میں، علماء کی سنگت میں، علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء سے مشورے لیا کرو۔ فرمایا، یہ دل جو ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جب تم علماء کی محفل میں بیٹھو گے تو اللہ اس تمہارے مردہ دل کو زندہ فرما دے گا، اس طرح کہ جس طرح بنجر زمین ہو، اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو اس کے اندر ہریالی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا، علماء کی صحبت نفع والی صحبت ہے، تو علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھا کرو۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹا، اکثر یہ بات کہا کرو، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی، بھلائی کی دعا مانگا کرو، اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کے کلمات کہو۔ آج جب ہم مصیبتوں میں یا دکھوں میں یا پریشانیوں میں گھیرے جاتے ہیں تو ہم اکثر اپنی زبان سے اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، تو اس لیے جب بھی اپنی زبان سے کلمات نکالیں تو خیر والے کلمات نکالیں۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹا، اپنی زندگی پرہیزگاری والی، اپنی زندگی ایسی گزار کہ تیری زندگی کے اندر گناہ نہ ہو۔ جب تیری زندگی پرہیزگاری والی، تقوی والی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تجھے ہر کام میں نفع عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے ہر کام میں خیر فرما دے گا۔ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان کا رزق جو ہے، انسان کی معیشت جو ہے یہ تنگ کر دی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا اپنی زندگی میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو جلدی توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹا، حکمت، علم، یہ غریب کو، مساکین کو، بے سہارا کو اتنا سہارا دیتا ہے۔ آج دیکھو نا، معاشرے کے اندر کسی بھی غریب کی اتنی ویلیو نہیں، اس کو کوئی انسان اپنی خوشی میں بلانا پسند نہیں کرتا۔ کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، میرے بیٹا، علم جو ہے یہ ایک ایسی دولت ہے، اس کے ذریعے انسان بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتا ہے، عزت پا لیتا ہے، زمانے میں، معاشرے میں مقام پا لیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کو علم پڑھائیں، ان کو علم سکھائیں۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹا، جب تو کسی مجلس میں جائے تو جا کر السلام علیکم کہے، سلام کو عام کرو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آج بطور مثال جیسے فون کا دور ہے، ہمارے فون کے اوپر گھنٹی بجتی ہے تو ہم ہیلو کی بجائے جب فون کو یس کرتے ہیں، فون کو ریسیو کرتے ہیں، ہیلو کی بجائے ہم السلام علیکم کہیں تو ہمیں بھی اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے گا، ہمارے سننے والے سامعین کو بھی اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا، سلام کو عام کرو،
لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی، فرمایا بیٹا جب پہنچو تو سلام کہو، اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں جہاں پر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا اچھی گفتگو کر رہی ہوں تو وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ شر والی گفتگو ہو، وہ محافل جو ہے، وہ مجلس جو ہے، وہ نشست جو ہے وہ برے لوگوں کی ہو تو برے لوگوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹا، باپ کا مارنا، باپ کا ڈانٹنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کھیتی کو پانی دیا جائے تو اس میں ہریالی آتی ہے۔ باپ کی ڈانٹ کا کبھی غصہ نہ کرنا، باپ کی ڈانٹ آپ کو ہمیشہ بلندی کی طرف لے کر جائے گی۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے بیٹا قرض سے بچو، کیونکہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جنہوں نے قرض دینا ہے اللہ نجات عطا فرمائے۔ جب انسان کسی کا قرض دار ہوتا ہے تو یہ دن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے، رات کو یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، رات اس کی غموں سے گزرتی ہے۔ پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹا، جب آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوں تو کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہ کرنا کہ یہ بڑا مظلوم ہے، اس کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ جب اس کا مد مقابل انسان آ جائے تو پھر دونوں فریقین کی بات کو سن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا۔